الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیت 193 193 کی تلاوت کی۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ یعنی شرک نہ رہے اور اللہ ہی کا دین رہ جائے، پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے۔ اس سے پچھلے پروگرام میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ آیات جہاد سورہ بقرہ میں 189 آیت 189 سے جہاد کا عنوان شروع ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حکم تھا کہ فاعف عنہم واصفح، کہ ان سے درگزر کرو۔ یہ حکم مدینے میں آ کے پہلی دفعہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں دیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا، ایک تو دفاعی جنگ کے حوالے سے تھا کہ یہ تم سے قتال کریں تو تم ان سے قتال کرو۔ پھر اگلی آیت میں اقدامی جنگ کی بات کی گئی تھی کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ تم ان سے قتال کرو جہاں بھی یہ تمہیں ملے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 193 میں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی ہی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جہاد کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے جہاد کے عنوان سے، جو جہاد کے مقصد کو واضح کرتی ہے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ دیکھیں، فتنہ یہاں پر تو استعمال ہوا ہے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا۔ یہ جو دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں نا، یہ جب تک باقی ہے قتال کرتے رہو۔ اور دوسرا اس کے معنی ہے شرک اور بت پرستی۔ جب تک زمین پر شرک اور بت پرستی ہے، اس کے خلاف، کیونکہ نہ شرک اور بت پرستی کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، تو خدا سے بغاوت ہے زمین پر، تو اس وقت تک ان سے جہاد کرتے رہو جب تک یہ زمین سے مٹ نہ جائے۔ فتنے کا لفظ قرآن کریم میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ گمراہی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، گمراہی کے معنی میں یہاں پر آیا۔ اسی طرح جو ہے یہ عذاب کے معنی میں بھی آیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے، عذاب سے بچو جو صرف خاص لوگوں پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ سب لوگ جو ہے وہ اس عذاب کے اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور یہ جو ہے فریب کے معنی میں بھی قرآن کریم میں فتنے کا لفظ آیا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں کہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ تو مختلف معانی ہیں قرآن کریم میں فتنے کے، اور آزمائش کے معنی میں بھی یہ آیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور اموال تمہارے لیے آزمائش بنا کے نازل کیے گئے۔ یہاں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں یہ فتنے کا لفظ آیا ہے، یہ بت پرستی اور خدا کے نظام میں رکاوٹ ڈالنے کے معنی میں آیا۔ تو جب جہاد کا حکم دیا گیا تو کہا کہ اس وقت تک جہاد باقی رہے گا کہ جب تک زمین میں یہ فتنہ باقی ہے کہ لوگ خدا کے نظام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنا تغلب، اپنا غلبہ رکھنا چاہتے ہیں، اور خدا کے قانون کو اس کے مقابل آ کے اور اس کو تھامنے والوں اور اس کو نافذ کرنے والوں کو مارتے رہیں گے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو بھی نظام اسلام کی بات کرے گا اس کو مارا جائے گا۔ یہ فتنہ ہے کہ آپ خدا کے نظام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو جہاد ہر زمانے میں اس لیے فرض رہے گا، یہ فتنہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جہاد تب تک رہے گا جب تک دین خالص اللہ کے لیے نہ ہو جائے، یعنی خدا کا نظام جب تک قائم نہ ہو جائے۔ یہ ہے جہاد کا مقصد۔ سارے مقاصد جو انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، مجھے فرما روائی مل جائے، مقصد جہاد نہیں ہے۔ مجھے کشور کشائی مل جائے، یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ مجھے مال و دولت اور غنیمتیں مل جائیں، یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ میری نسل دوسری نسل سے برتری حاصل کر جائے،
یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ مجھے زمین کے مختلف علاقوں کی منڈیوں تک رسائی ہو اور میں کاروبار اور تجارت کے روٹس پہ کنٹرول حاصل کر لوں، یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ آپ دنیاوی اغراض و مقاصد جتنے ہیں آپ ان کو اگر جہاد کے مقصد کے طور پر اولین پیش کریں گے، وہ اس کے مقصد میں نہیں آتے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب آ جائے تمام ادیان پر۔ یہاں پر اس کو اس انداز میں بیان کیا، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین تمام کا تمام اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی خدا کے نظام کا زمین میں غلبہ ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے جہاد کو فرض فرمایا ہے۔ تو یہ تھوڑا فتنے اور آزمائش کے حوالے سے ہم نے تھوڑی بات کی، اور فتنہ جو ختم کرنا ہے، اگر پچھلی آیات سے آپ اس کو جوڑ کر دیکھیں، جو فتنے پھیلائے جاتے تھے، یعنی مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، یہ فتنہ ہے۔ ان کے املاک پہ قبضہ کیا جاتا تھا، یہ فتنہ ہے۔ مدینے میں یہودیوں سے مل کر مدینے پر قبضہ کیا جاتا تھا، یہ فتنہ ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں انہوں نے فتنے کے طور پہ استعمال کی ہوئی تھی، بیت اللہ کے اندر بت لا کے رکھے ہوئے تھے، یہ فتنہ ہے۔ وہاں شرک کرتے تھے، یہ فتنہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم کی جائیں گی اور خدا کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ جہاد کا تعلق فتح مکہ سے نہیں ہے کہ اب مکہ فتح ہو گیا، مدینہ آپ کے پاس ہے، مکہ آپ کے کنٹرول میں ہے، اب جہاد ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے۔ اگر فتح مکہ سے جہاد ختم ہو جاتا تو پھر بعد میں غزوہ حنین نہ ہوتا۔ تو وہ تو ایک اسٹیپ تھا کہ آپ نے اس کو شرک سے پاک کر لیا، اب آپ دوسری زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ فتح مکہ کے بعد تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں اگر وہ باز آ جائیں، شرک چھوڑ دیں، بت پرستی چھوڑ دیں، خدا کے نظام کے مقابل آنا چھوڑ دیں، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر جو عدوان ہے، جو سزا ہے، وہ صرف ظالموں پر ہے۔ پھر مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اب کسی پر حملہ کرے زمین میں۔ اگر کوئی شرک بت پرستی نہیں کر رہا، یا وہ خدا کے نظام میں جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا، ٹیکس ادا کر رہا ہے، جزیہ ادا کر رہا ہے، اور اس نظام کے تحت جو عدالت کا نظام ہے، جو جہاد کا مقصد ہے، وہ اس کے آڑے نہیں آ رہا، تو پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ جہاد نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے خلاف پھر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، پھر جہاد نہیں ہے وہ۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 193 میں یہ سارے امور بیان کر دیے گئے، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بھائی یہ جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں کہ جہاد کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جہاد کا مقصد زمین میں خدا کا نظام قائم کرنا ہے، جہاد کا مقصد دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے لیے زمین میں کوشش کرنی ہے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ جو اجتماعی عدالت ہے وہ لوگوں پر قائم ہو جائے، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جس کے ذریعے ایک انسان دوسرے قانون پر، ایک انسان دوسرے انسان پر حکومت کرتا ہے، پھر اس پہ ظلم کرتا ہے۔ صحابہ کرام جہاں جہاں پہنچے تو لوگ حیران ہوئے، ایران والوں نے کہا کہ، فارس والوں نے کہا کہ پہلے تم آتے تھے پھر چلے جاتے تھے لوٹ مار کر کے، اب تو تم آئے ہو تو واپس ہی نہیں جا رہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے ہم آتے تھے اپنے لیے تو لوٹ مار کی تو چلے گئے، اب ہم آئے ہیں خدا اور اس کے رسول کے حکم سے، اب ہم عدالت کی بات کریں گے، اب ہم نظام کی بات کریں گے، اب ہم انصاف کی بات کریں گے، اب ہم جو ہے نا وہ، یہ ہمارا مقصد تم سے پیسہ لینا نہیں ہے، ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، پریشر ڈالنا نہیں ہے، اب ہمارا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، اب ہمارا مقصد خدا کے دین کا نفاذ ہے، اور جو تم نے لوگوں کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہے اور خود تم خدا بنے ہوئے ہو، تمہاری خدائیوں کو ختم کر کے خدائے وحدہ لا شریک کی خدائی کو زمین پر قائم کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ
لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو قسط اور انصاف کا جو معاملہ ہے وہ فراہم کیا جائے۔ تو یہ مقاصد جہاد ہیں جو آیت کریمہ 193 میں اللہ پاک نے بڑی وضاحت سے بیان فرمائے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے پیش نظر رہنا چاہیے تاکہ وہ کسی کے بہکانے سے بہکے نہ، اور اس فتنے میں نہ پڑے کہ جہاد جو ہے وہ ظلم ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے شدت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جہاد تو امن ہے، جہاد تو اصلاح ہے، جہاد تو فساد کا خاتمہ ہے، جہاد تو ظلم کا خاتمہ ہے، جہاد تو بندوں کی خدائی کے خاتمے کا اعلان ہے اور خدا کی خدائی کا اعلان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غلط فہمیوں سے بچ کر دین حق کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد آئیں گے اگلی آیات کی طرف بڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، واتقوا الله واعلموا
المتقين صدق اللہ العظیم۔ خوش آمدید ناظرین و سامعین، قاری صاحب نے حسب معمول پھر بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 کی تلاوت کی، 194 کی۔ اس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے، سو جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آیات جہاد کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اس مرحلے میں اب یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول سامنے رکھنا ہوگا، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام تھے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور سفیر بن کے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں گئے۔ پھر یہ خبر اڑائی گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ خبر غلط اڑائی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ کافروں کے ساتھ صلح فرمائی، اور اس صلح میں یہ طے پایا کہ مسلمان اگلے سال جو ہے آئیں گے اور آ کر عمرہ کریں گے رجب کے مہینے میں 7 ہجری میں، اور 3 دن تک جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں حرم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خالی ہوگا اور وہ عمرہ کر کے واپس جائیں گے۔ تو اب اس مرحلے میں یہ آیت کریمہ حدیبیہ کے مقام پر یا اس سے اگلے سال یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر وہاں عمرے کے لیے گئے تو ظاہر ہے کہ عمرے کے لیے جب آپ جائیں گے تو رجب کا مہینہ طے ہوا تھا جو حرمت والا مہینہ تھا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں نا، 3 تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے ہے جس کو رجب کہتے ہیں۔ یہ 3 مہینے جو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرمت والے چلے آ رہے تھے۔ اس وقت سے یہ قانون بن گیا تھا کہ 3 مہینے حج کے، 1 مہینہ وہ خاص کرتے تھے رجب کا عمرے کے لیے، جو عمرے کے لیے آنا چاہے تو وہ اس میں سفر کرے۔ تو پھر راستے میں رجب کے مہینے میں کسی سے قتال نہیں کیا جاتا تھا، اس کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے ان 4 مہینوں کی حرمتوں کو باقی رکھا اور اس قانون کو باقی رکھا، تو اس لیے جو ہے مسلمانوں نے عمرے کا ارادہ کیا رجب کے مہینے میں۔ اب حرمت والے مہینے میں مسلمان پہنچ جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور کافر تلوار نکال لیتے ہیں اور لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے ذہن میں ہے حرمت والا مہینہ اور وہ حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں، تو ایسے مرحلے پر کیا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور تمام جو محترم چیزیں ہیں ان کا بدلہ ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ جو حرمت رجب کی ہے اس کو پامال کیا ہے اگر کافروں نے، تو اس کے جواب میں کافروں کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا جائے گا، یعنی بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس میں مسلمانوں کی نیت مہینے کی حرمت کو پامال کرنا نہیں ہے، بلکہ جو مہینے کی حرمت پامال کی گئی یہ اس کا بدلہ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ اس کا بدلہ ہے، شہر حرام کا بدلہ شہر حرام ہے۔ والحرمات قصاص، اور جتنی حرمت والی چیزیں ہیں، اگر یہ بیت اللہ حرم میں آ کے آپ سے لڑائی کریں گے تو اب بیت اللہ حرم کا تقدس، اس کا بدلہ کیا ہے کہ اس کو قائم کیا جائے، یعنی اس فتنے کو وہاں سے نکالا جائے۔ تو یہ مسلمانوں کو اس مرحلے میں اجازت دی گئی کہ وہ اگر اس معاملے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کفار جو ہے وہ ان کے ساتھ دھوکہ کریں، یہ کفار جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بدعہدی کریں اور یہ ان کی جانوں کے درپے ہوں،
تو پھر مسلمان ایسا نہیں ہے کہ چپ کر کے گردنیں کٹوائیں اور واپس آ جائیں، بلکہ یہ وہاں ان کے ساتھ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ اس بات کی اجازت اللہ پاک نے اس آیت کریمہ سورہ بقرہ 194 میں عطا فرما دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر کوئی تمہارے ساتھ حد سے تجاوز کرتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس سے حد پہ تجاوز کرو۔ تو دونوں طرف اعتداء ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یہ ایک لفظوں کو برابر رکھنے کے لیے اس طرح بیان کیا گیا ہے، جیسے ایک مقام پہ ہے قرآن کریم میں کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ سیئہ یعنی برائی کرے تو تم بھی اس کی مثل سیئہ برائی کرو۔ تو یعنی وہ جواب میں جو کیا جا رہا ہے وہ برائی تو نہیں ہے، وہ برائی کا بدلہ ہے، لیکن چونکہ جو پہلے لفظ آیا ہے سیئہ، اس کو برابر رکھنے کے لیے پھر سیئہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ تم برائی کرو گے تو ہم بھی پھر برائی کریں گے۔ تو یہ ہے اس کی وجہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جس مثل سے انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے اسی مثل سے تم بھی ان پر حد سے تجاوز کرو گے۔ یعنی اس مرحلے میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ حد سے تجاوز کرو، جتنا وہ کریں اتنا ان کو بدلا دو، کیونکہ دین اسلام میں آداب ہیں، طور طریقے ہیں ہر چیز کے، جنگ کے بھی آداب ہیں، لڑائی کے بھی آداب ہیں، قتال کے بھی آداب ہیں، ہر چیز کو اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کافروں کے ساتھ بھی ظلم کرے۔ ظلم منع ہے، خواہ وہ غیر مسلم کے ساتھ ہو، خواہ وہ کافر کے کسی کے ساتھ بھی ہو، ظلم زمین میں کسی کے ساتھ بھی روا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کبھی کوئی عہد نہیں توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ بھی فتح کیا، جن کافروں کے ساتھ عہد تھا وہاں رہنے کا ان کا، جب اس معاہدے کا ٹائم پورا ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب تم مکہ سے نکل جاؤ۔ آپ بدر میں کھڑے تھے، اس مرحلے پر بھی کوئی باہر سے آ کے آپ کے ساتھ مل رہا ہے جس کی کافروں کے ساتھ معاہدے میں اجازت نہیں ہے، افرادی قوت کی ضرورت ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے باوجود ان سے کہا کہ دیکھیں معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ نے کسی مرحلے پر بھی کافروں کے ساتھ بھی بدعہدی نہیں کی، آپ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی نہیں کیا، بھلے وہ کافر ہیں، لیکن خدا کا تو نظام کا مقصد ہی انصاف کرنا ہے۔ اگر آپ یہاں پر آج بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی کافروں کا مال تھا، میں نے کافر کو دھوکہ دیا ہے، کافر کو یہ کیا، نہ، زمین میں کسی کو دھوکہ نہیں، کسی کے ساتھ فریب نہیں، کسی کو نقصان نہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں۔ ہاں اجازت دی گئی ہے تو برابر کی سطح پر اگر آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو آپ اس کو نقصان پہنچائیں، اتنا ہی جتنا اس نے پہنچایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری زمین پر اگر کوئی ایسا دین ہے جو دین فطرت ہے، جس کے قانون کی ہر شق میں انصاف ہے، جو واقعتاً خدا کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ہے، تو وہ دین خدا، دین اسلام ہے، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں تمام حقوق جو ہیں وہ محفوظ کر دیے گئے۔ تو فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب تم میں خدا کا ڈر موجود ہوگا تو پھر تم حد سے تجاوز نہیں کرو گے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر بھی وہ آیتیں پڑھتے تھے جس میں تقوی کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا تو رشتے آپ نبھائیں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ جنگ میں آپ جائیں گے تو اللہ سے آپ ڈرتے رہیں، جب آپ خود خدا سے ڈر رہیں تو پھر آپ منڈیوں اور گردنوں اور سروں کے مینار نہیں بنائیں گے، آپ کا مقصد خون بہانا نہیں ہوگا، آپ کا مقصد انسانیت کا قتل نہیں ہوگا۔ جب آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو آپ کسی کو بلا وجہ ایک سوئی نہیں چبھائیں گے، آپ بلا وجہ کسی کو آپ ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں جب وہ اس کا مستحق ہو اور جب اس کی اجازت ہو دین اور قرآن میں تو آپ اس کو اپنائیں گے۔ تو یہ بڑا ہی پیارا دین ہے، بڑا محتاط دین ہے، اور بڑا جو ہے وہ عزتوں
اور وقار کو محفوظ کرنے والا دین ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ متقی کے ساتھ ہے اللہ، اور کسی کے ساتھ نہیں۔ جس نے تقوی کو چھوڑ دیا خدا نے اس کو چھوڑ دیا، جس نے تقوی کو اپنا لیا خدا نے اس پر اپنا سایہ کر دیا، خدا کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو خدا کے نظام میں آنے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ الحمدللہ اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 194، جس میں اللہ پاک نے جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں قصاص کا جو حکم ہے، بدلے کا جو حکم ہے، وہ اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے، ان کے لیے قوانین کی صورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ہوا، آپ نے اس کو ذوق و شوق سے سنا، سنتے رہیں، قرآن کا پیغام آگے پہنچاتے رہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے تعلق بنانے والوں میں شامل فرما دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذلك الكتاب لا